کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المومنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 20 پڑھیں گے۔ مجلس صوم اکابر شیعہ از اصحاب اکرام رضوان اللہ علیہم کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 325۔ عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبید اللہ بن عباس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور امیر المومنین کے دوستوں میں سے تھے۔ وہ اپنے بڑے بھائی عبداللہ بن عباس سے عمر میں 1 سال چھوٹے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے عہد حکومت میں انہیں یمن کا حاکم مقرر کیا اور 3 سال تک انہیں امیر الحج مقرر کیا۔ تیسرے سال جب یہ امیر الحج بن کر مکہ گئے تو معاویہ نے اس سال اپنے ایک دوست یزید بن شجرہ کو امیر حج بنا کر مکہ بھیجا اور دونوں میں تنازع ہو گیا۔ آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ شیبہ بن عثمان لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ بعض روایات میں امارت حج کے واقعے کی نسبت قاسم بن عباس کی طرف کی گئی ہے، مگر اس قرابت و صحبت کے باوجود اس نے احکام حق سے بے وفائی کی اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر معاویہ کے ساتھ الحاق کر لیا تھا۔ کشف الغمہ میں ہے، امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد معاویہ نے عراق پر قبضہ کرنے کی غرض سے لشکر کشی کی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ فوج لے کر کوفے سے باہر تشریف لائے اور عبید اللہ بن عباس اور قیس بن سعد کو اپنے سے آگے روانہ فرمایا اور ان دونوں کو ہدایت کی کہ وہ ہر قیمت پر معاویہ کی پیش قدمی کو روکیں، اور اس کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ اگر جنگ میں عبید اللہ قتل ہو جائے تو سالار لشکر قیس ہوگا۔ باقی ماندہ فوج کے ساتھ حضرت نے کوفے سے باہر قیام کیا، لیکن آپ اہل کوفہ کی لحظہ بہ لحظہ بدلتی ہوئی وفاداریوں کو بڑے غور سے مشاہدہ کرتے رہے، اور آپ نے محسوس کیا کہ لشکر کے زیادہ تر سالار معاویہ سے ساز باز کر چکے ہیں اور ان کی اس سے خط و کتابت جاری ہے۔ اسی اثنا میں آپ کو قیس بن سعد کا خط موصول ہوا جس میں اس نے لکھا کہ جب ہم لشکر لے کر معاویہ کے قریب پہنچے تو معاویہ نے عبید اللہ کو خط بھیجا جس میں اس نے اسے اپنی پیروی کی دعوت دی اور اس سے 1,00,000 درہم کا وعدہ کیا، جن میں سے 50,000 نقد اور 50,000 کوفہ پہنچنے پر دینے کا وعدہ کیا۔ عبید اللہ اس کی پیشکش کے سنہری جال میں پھنس گئے اور نصف شب کو اپنے چند خواص کو لے کر معاویہ کے پاس چلے گئے۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام نے اس کی بے وفائی اور اہل لشکر کی اکثریت کی غداری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے معاویہ سے صلح کر لی۔ عبید اللہ کی وفات سن 58 ہجری میں ہوئی اور بعض مورخین کے بقول سن 87 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے عہد میں اس نے وفات پائی۔ قاسم بن عباس رضی اللہ عنہم۔ قاسم بن عباس امام حسین علیہ السلام کے رضائی بھائی تھے اور شکل و صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس اپنے بھائی قاسم کے لیے کہا کرتے تھے کہ قاسم حضرت سے سب سے آخر میں جدا ہونے والے فرد ہیں۔ ابن عباس کے قول کی وجہ یہ تھی کہ قاسم رضی اللہ عنہم حضرت کی قبر مبارک میں سے سب سے آخر میں باہر آئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر سے منقول ہے کہ میں اور عبداللہ و قاسم فرزندان عباس ایک مرتبہ بچپنے میں اکٹھے بیٹھے تھے کہ رسول اکرم سوار ہو کر تشریف لائے اور فرمایا
فرمایا یا قسم کو بلند کر کے میرے پیچھے بیٹھا دو۔ ہم نے قسم کو اٹھایا اور حضرت کے پیچھے سوار کیا۔ حضرت نے مجھے اپنے آگے بیٹھایا اور ہمارے حق میں دعا فرمائی۔ تذکرہ ابن عراق میں مذکور ہے کہ جب قاسم یمامہ کے والی تھے تو داؤد بن سلمان جو کہ اپنے وقت مشاہیر میں سے تھے، اس کی مدح میں پوری نظم تحریر کی تھی، جس میں اس نے قاسم کی سخاوت و شرافت کی دل کھول کر تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ اے ناقا، اگر تو مجھے قاسم کے قریب کر دے تو میں روز روز کے سفر اور قیام سے نجات پالوں گا۔ قاسم سے ملاقات کرتے ہی میری غربت ختم ہو جائے گی اور میری احتیاج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کا ہاتھ بحر سخا اور چہرہ بدر منیر کا سایہ اور ان کی فیاضی کی خوشبو دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ غلط بات سننے سے وہ بہرا ہے لیکن اچھی بات کو بڑی توجہ سے سنتا ہے۔ صاحب استیعاب نے لکھا ہے کہ امیر المومنین کے عہد حکومت میں قاسم مکہ کے والی رہے اور حضرت کی شہادت تک وہ اپنے عہدے پر کام کرتے رہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ وہ مدینے کے حاکم تھے۔ معاویہ کے دور حکومت میں سعید بن عثمان بن عفان کے ساتھ سمرقند گئے اور وہاں شہید ہو گئے۔ فضل بن عباس جنگ حنین اور حجۃ الوداع میں حضرت کے ساتھ موجود تھے اور حضرت کے غسل و کفن میں انہوں نے حضرت علی کی مدد کی تھی۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں تعاون کی وبا پھیلی جس میں 18,000 صحابہ اور تابعین اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت فضل بن عباس بھی اسی وبا میں فوت ہوئے۔ تمام بن عباس صحابہ نے لکھا یہ عباس کے 10 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے تھے اور شجاعت اور دلیری میں پورے قریش میں ممتاز تھے۔ عباس کے 10 بیٹوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 فضل، نمبر 2 عبداللہ، نمبر 3 عبید اللہ، نمبر 4 قاسم، نمبر 5 مبد، نمبر 6 عبد الرحمن، نمبر 7 کثیر، نمبر 8 سبھی، نمبر 8 سمیر، نمبر 10 تمام۔ مذکورہ تمام بیٹوں پر اہل سیر کا اتفاق ہے مگر 8ویں اور 9ویں کے متعلق اختلاف ہے۔ ہشام بن قلبی ان کے ذکر میں متفرد ہیں۔ عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارض حبشہ میں پیدا ہونے والے پہلے مسلمان بچے ہیں اور ہجرت نبوی کے بعد اپنے والد کے ساتھ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبداللہ بن جعفر بیان کرتے تھے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب ہمارے والد غزوہ موتا میں شہید ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور اپنا دست شفقت میرے اور میرے بھائی کے سر پر پھیرا اور آپ نے ہمیں بوسہ دیا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں سے اشکوں کی لڑی جاری تھی اور آپ کے آنسو آپ کے چہرے مبارک پر رواں تھے اور آپ نے ہمیں دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، جعفر نے بہترین ثواب و مقام حاصل کیا اور اس وقت تو ہی ان کی نسل میں ان کا جانشین ہے، لہٰذا اس جانشینی کو اچھی طرح سے سنبھال لو۔ اور 3 دن کے بعد آپ ہمارے گھر دوبارہ تشریف لائے۔ آپ نے ہمارا سوگ کا لباس اتروایا اور ہمیں دلاسا دیا اور ہمارے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ہماری والدہ اسماء بنت امس سے فرمایا، تمہیں اولاد کے متعلق غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں دنیا و آخرت میں ان کا سرپرست ہوں۔ حضرت عبداللہ انتہائی کریم و ظریف، حلیم و عفیف شخص تھے، انہیں حضرت علی کی دامادی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ شریکۃ الحسین حضرت زینب عالیہ کے شوہر نامدار تھے۔ آپ حد درجہ سخی تھے۔ آپ کے بعض دوستوں نے آپ کو اس فیاضی پر ملامت کی تو آپ نے فرمایا، مدت سے لوگ میری سخاوت اور فیاضی کے عادی ہو چکے ہیں، اب اگر میں نے اپنا ہاتھ ان سے کھینچ لیا تو مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمات مجھ سے قطع نہ کر دے۔ آپ کی سخاوت کی وجہ سے آپ کو بحر جود سخاوت کا سمندر کہا جاتا تھا۔ بہارستان میں مذکور ہے، مدینے میں ایک عالم و عامل شخص رہتا تھا۔ ایک دن کسی بردہ فروش کے ہاں سے اس کا گزر ہوا تو اس نے ایک حسین و جمیل کنیز کو دیکھا اور وہ کنیز حسن صورت کے ساتھ حسن آواز میں بھی اپنی مثال آپ تھی۔ بس دیکھنے کی دیر تھی کہ وہ اپنا دل ہار بیٹھا اور اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور آتش عشق میں جلنے لگا اور رقت آمیز اشعار پڑھنے لگا۔ جب حضرت عبداللہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اس بردہ فروش کو طلب کیا اور اس سے 40,000 درہم میں اس کنیز کو خرید لیا
اور اسی عالم کو بلا کر کنیز اس کے حوالے کر دی، اور اس کنیز کو پا کر بہت خوش ہوا اور شاد کام ہو کر اپنے گھر کو چلا گیا۔ حضرت عبداللہ نے اپنے غلام کو 40,000 درہم دے کر اس کے ہاں روانہ کیا اور فرمایا اسے جا کر کہہ دو کہ وہ یہ رقم لے لے تاکہ وہ فقر معاش سے آزاد ہو جائے۔ حضرت عبداللہ نے 80 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی، اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 90 برس کی تھی۔ بعض مورخین بیان کرتے کہ انہوں نے سن 84 ہجری میں وفات پائی اور وفات کے وقت وہ 80 برس کے تھے۔ صاحب استطاب نے پہلے قول کو ترجیح دی اور لکھا کہ مورخین کی اکثریت اسی قول کی معید ہے۔ محمد بن جعفر طیار، حضرت محمد بن جعفر طیار عہد پیغمبر میں پیدا ہوئے، اور اس سے قبل ہم حضرت عبداللہ کی روایت نقل کر چکے کہ ہمارے والد جعفر کی وفات کی خبر سن کر حضرت ہمارے گھر تشریف لائے اور میرے بھائی کے سر پر دست شفقت پھیرا۔ پھر تیسرے دن آپ دوبارہ تشریف لائے اور آپ نے ہم سے سوگ کا لباس اتروایا اور ہمارے حق میں دعا فرمائی۔ حضرت نے محمد بن جعفر کے متعلق فرمایا تھا، محمد میرے چچا ابو طالب کا ہم شکل ہے، اسی لیے مجھے بہت پیارا ہے۔ محمد کو حضرت علی علیہ السلام کی دامادی کا شرف حاصل تھا۔ ان کا نکاح حضرت امیر المومنین کی دختر ام کلثوم سے ہوا تھا۔ صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں، محمد اپنے بھائی اون کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں کربلا میں شہید ہوا تھا۔ صاحب استطاب لکھتے ہیں، محمد و اون فرزندان جعفر طیار دونوں شوستر میں شہید ہوئے تھے۔ ہم بھی صاحب استطاب کے قول کی تائید کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روضۃ الشہداء کے مؤلف سے غلطی ہوئی ہے۔ اون اور محمد دونوں شہزادے کربلا میں شہید ہوئے تھے، لیکن دونوں بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے فرزند تھے، جبکہ محمد بن جعفر طیار کا مزار شوستر کے مضافاتی شہر دزفول سے ایک فرسخ کے فاصلے پر موجود ہے، جو کہ زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ ممکن ہے کہ وہ شوستر میں شہید ہوئے ہوں، لیکن شہادت کے بعد ان کا جسم یہاں لا کر دفن کیا گیا ہو۔ علاوہ ازیں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہاں ہی شہید ہوئے ہوں جہاں ان کا مزار ہے، مگر یہ علاقہ نسبتاً غیر معروف تھا، اسی لیے مورخین نے قریبی مشہور شہر شوستر کا نام لکھ دیا ہو، کیونکہ یہ منطقہ بحر نو شوستر کے مضافات میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اون بن جعفر طیار، صاحب اصابہ نے ان کے متعلق بس اتنا لکھا ہے، وہ حبشہ میں پیدا ہوئے اور شوستر میں شہید ہوئے تھے۔ عرض مترجم سمجھتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اسی لیے ان کے بڑے بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے اپنے بھائیوں کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کے نام اون و محمد رکھے تھے، اور مذکورہ دونوں شہزادے کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقیل حضرت علی سے 20 سال بڑے تھے اور ان کی کنیت ابو یزید تھی۔ صاحب استیعاب نے لکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیل سے فرمایا تھا، میں 2 وجوہات کی بنا پر تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تو میرا قریبی عزیز ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا چچا ابو طالب تجھ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ عقیل حاضر جواب اور فصیح اور عالم انصاف تھے، اسی لیے وہ کچھ قریش کے بزرگوں کی غلطیاں بیان کرتے تو ان کی اولاد برا محسوس کرتی تھی اور اسے احمق کہتی تھی، اور لوگ ان کی غلطی کے اس بات کے لیے یہ مثال دیتے تھے کہ اس نے اپنے سگے بھائی علی کو چھوڑ دیا اور وہ معاویہ کے پاس چلے گئے تھے۔ شیخ عبد الجلیل رازی نے کتاب نغز میں لکھا ہے کہ عقیل نے کسی ناراضگی کی بنا پر حضرت علی کو نہیں چھوڑا تھا، بلکہ وہ ابلاغ حجت اور مناقب علی کی نشر و اشاعت کے لیے شام گئے تھے۔ منقول ہے کہ ایک دن معاویہ نے اپنے دربار میں کہا، یہ عقیل ہے، اگر یہ مجھے اپنے بھائی سے اچھا نہ سمجھتا تو اپنے بھائی کو چھوڑ کے میرے پاس کیوں آتا؟ حضرت عقیل نے فوراً کہا، میرا بھائی دین کے لحاظ سے میرے لیے بہتر ہے اور تو دنیا کے خاطر میرے لیے بہتر ہے، اور اللہ سے خاتمہ بالخیر کی درخواست کرتا ہوں۔ ایک دن معاویہ نے دربار میں کہا، یہ عقیل ہے اور ابو لہب کا بھتیجا ہے۔ عقیل نے کہا، لوگوں یہ سچ ہے، میں ابو لہب کا بھتیجا ہوں اور یہ اس کی بیوی حمالۃ الحطب کا بھتیجا ہے۔ پھر انہوں نے معاویہ سے کہا، جب تو دوزخ میں جائے گا تو دیکھے گا کہ میرا چچا ابو لہب تیری پھوپھی حمالۃ الحطب سے جمع کر رہا ہوگا، اب بتاؤ کہ فعال بہتر ہے یا مفعول بہتر ہے؟
معاویہ عقیل کی حاضر جوابی سے بہت شرمندہ ہوا اور مجبوراً اس کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ معاویہ نے عقیل سے کہا، بنی ہاشم تم بہت زیادہ شہوت پرست ہو۔ عقیل نے کہا، ہمارے مرد شہوت پرست ہیں اور تمہاری عورتیں شہوت پرست ہیں۔ دور معاویہ میں انہوں نے شام میں وفات پائی۔ عباس بن عتبہ بن ابو لہب ہاشمی اصحابہ میں ہے کہ اس کا باپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کی وجہ سے حالت کفر پر مرا تھا۔ عباس اس کا بیٹا تھا۔ جب رسول خدا کی وفات ہوئی تو وہ اس وقت جوان تھا اور وہ ایک عدد بیٹے فضل کا باپ بن چکا تھا۔ فضل بن عباس قادر الکلام شاعر تھا۔ اس نے امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت میں ایک قصیدہ لکھا تھا جس کے ابتدائی شعر یہ ہیں: میں تو یہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ امر خلافت بنی ہاشم اور بالخصوص ابو الحسن سے ہٹا لیا جائے گا۔ کیا علی وہ پہلا فرد نہیں تھا جس نے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی؟ اور کیا علی آیات و سنن کو سب سے زیادہ جاننے والے نہیں ہیں؟ اور نبی کے ساتھ آخر تک رہنے والے علی ہیں، اور علی کی جبرائیل نے غسل و کفن میں امداد کی تھی۔ لوگوں کے جملہ فضائل علی میں موجود ہیں، لیکن علی کے فضائل لوگوں میں موجود نہیں ہیں۔ ہمیں بھی تو کچھ پتہ چلے کہ کس چیز نے تمہیں علی سے برگزشتہ کیا۔ تمہاری یہ بیعت فتنوں کا آغاز ثابت ہوگی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اشعار حسان بن ثابت نے کہے تھے، اور حسان بن ثابت ابتدا میں حضرت علی کے خیرخواہ تھے، لیکن عثمان نے انہیں بھاری رقم دے کر اپنا مخلص فدائی بنا لیا تھا اور امیر المومنین علیہ السلام کی وادی محبت سے اسے دور کر دیا تھا۔ ان اشعار کے متعلق صحیح ترین قول یہ کہ یہ اشعار ربیع بن حرث بن عبد المطلب کے ہیں، اور انہوں نے یہ اشعار ثقیفائی حکومت کے قیام پر کہے تھے۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے کتاب المجالس میں اس کی تصریح فرمائی ہے، اور اس کی دلیل میں انہوں نے فرمایا ہے: نظم کا پہلا مصرع کسی ایسے شخص کا ہو سکتا ہے جو ثقیفہ کی کارروائی کے زمانے میں موجود ہو، اور وہ اتنا صاحب عقل و شعور بھی ہو کہ اسے حضرت امیر کی حکومت کا پہلے سے یقین ہو، لیکن حالات کی گردش کی وجہ سے حضرت امیر کی حکومت سے محروم ہو گئے ہوں، اور حضرت ابو بکر برسر اقتدار آ گئے ہوں، تو اس نے اپنا تعجب کے اظہار کے لیے اشعار کہے ہوں۔ جبکہ فضل بن عباس اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا، اور اس سے ان احساسات کی توقع کرنا صحیح نہیں ہے، اور حسان بن ثابت سے بھی مذکورہ احساسات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ دراصل فضل عباس بن عتبہ کا بیٹا نہیں بلکہ بھائی تھا، اور وہ عتبہ بن ابی لہب کا بیٹا تھا۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے لکھا ہے کہ ولید بن عقبہ نے حضرت عثمان کی مدح و ثنا پر مشتمل ایک مرثیہ لکھا تھا، جس میں اس نے حضرت عثمان کو امت اسلامیہ کا افضل ترین فرد بیان کیا تھا۔ اس مرثیے کے جواب میں فضل نے اپنی مشہور نظم کہی تھی، جس میں اس نے حضرت امیر المومنین کی فضیلت اور حقانیت بیان کی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابن حجر اور ان جیسے دوسرے افراد ان شبہات میں معذور ہیں، کیونکہ وہ اہل بیت سے دور ہیں اور بنی ہاشم کی پہچان سے قاصر ہیں، جبکہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کا تعلق خاندان نبوت سے ہے اور گھر کا فرد اپنے گھر کو بہتر طور پر جانتا ہے۔ تحفۃ الاحباب اور دیگر کتب میں مذکور ہے کہ جب بی بی عائشہ اور طلحہ و زبیر نے قصاص عثمان کا بہانہ بنا کر امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف مسلح بغاوت کی تو ولید بن عقبہ نے بنی ہاشم کو خوفزدہ کرنے کے لیے اشعار لکھ کر مدینہ روانہ کیے: بنی ہاشم، اگر تم اپنے بھانجے عثمان کے ہتھیار واپس کر دو اور اسے نہ لوٹو، کیونکہ اس کا لوٹنا حلال نہیں ہے، اگر تم نے اس کی لوٹی ہوئی تلوار ہمیں واپس نہ کی تو پھر ہماری نظر میں اس کے قاتل اور اس کے لوٹنے والے برابر ہوں گے۔ بنی ہاشم، ہمارا تمہارا یکجا ہونا کیسے ممکن ہے جبکہ عثمان کی تلوار اور نیزے تمہارے پاس ہیں؟ ہماری تمہاری مثال چٹان کی دراڑ کی سی ہے، جب اس میں دراڑ آ جائے تو اسے جوڑا نہیں جا سکتا۔ تو تم نے عثمان سے ویسی ہی غداری کی ہے جیسا کہ مرزبان نے کسریٰ سے غداری کی تھی۔ میں قسم کھا چکا ہوں کہ میں اپنے ماں جائے کے قتل کو کبھی فراموش نہیں کروں گا۔ کیا پانی پینے والے کبھی پانی بھی بھول سکتے ہیں؟ ولید کے مذکورہ اشعار کے جواب میں فضل بن عباس نے یہ اشعار لکھ کر اس کو روانہ کیے تھے:
اہل مصر سے اپنے بھانجے کے ہتھیاروں کے متعلق پوچھو، وہی اس کی تلوار اور نیزے لوٹ کر لے گئے تھے، اور ہم سے خواہ اس کی تلوار کے متعلق سوال نہ کرو، کیونکہ اس کی تلوار ضائع ہو چکی ہے اور تلوار کے مالک نے ڈر کے مارے اسے پھینک دیا تھا۔ ان کی مثال کسرہ سے دی گئی تو یہ بالکل درست ہے، کیونکہ ان کی روش اور ٹیکس کسرہ جیسے ہی تھے۔ محمد کے بعد حکومت کا مالک علی ہے، جو تمام مشکل اوقات میں ان کے ساتھ رہا۔ وہ حقیقی وصی رسول اور ان کا داماد ہے، اور سب سے پہلے نماز پڑھنے والا وہی ہے، اور اس کی زندگی کا کوئی بھی پہلو قابل مذمت نہیں ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کہ تمہارے مقابلے میں ایسا لشکر لے کر آؤں جس کی گھنٹی اور آوازیں سننے والوں کے کانوں کو بہرا بنا دیں۔ فقیر ان اشعار کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ یہ اشعار فضل بن عباس بن ادبا کے نہیں ہیں، کیونکہ مورخین کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عباس بن ادبا لڑکا تھا، اور حضرت کی وفات کے وقت 24 برس بعد حضرت عثمان قتل ہوئے تھے، اور یہ بات ناممکن ہے کہ وفات پیغمبر کے وقت ایک کمسن لڑکے نے شادی کی ہو اور صرف 24 برس کے عرصے میں اس کا بیٹا مکمل جوان ہو گیا اور اس نے یہ شعر کہے ہوں۔ مذکورہ اشعار کا شاعر فضل بن عباس بن عبد المطلب بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ قتل عثمان سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ عباس بن ربیع بن حارث بن عبد المطلب ہاشمی۔ کشف الغمہ میں مذکور ہے کہ عباس بن ربیع جنگ صفین میں موجود تھے اور انہوں نے باغیوں سے مردانہ وار جنگ کی۔ ایک دن یہ میدان میں وارد ہوئے اور مبارز طلبی کی۔ ایک شامی پہلوان اس کے مقابلے میں آیا، دونوں میں کافی دیر تک لڑائی ہوتی رہی اور دونوں نے خوب اچھی طرح ایک دوسرے پر اپنے اپنے داؤ پیچ آزمائے، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ عباس بن ربیعہ نے دیکھا کہ مد مقابل کی خود میں ایک مقام سے شگاف ہے، چنانچہ اس نے شگاف کے مقام پر تلوار کا بھرپور وار کیا، جس سے شامی پہلوان دوزخ پہنچ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر معاویہ نے کہا، جو پہلوان اس جوان کو قتل کرے گا میں اسے بہت سا انعام دوں گا۔ معاویہ کا یہ اعلان سن کر کرمین قبیلہ لقم سے تعلق رکھنے والے 2 جوان اس کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ معاویہ نے کہا، تم میں سے جو جوان اسے قتل کرنے میں سبقت حاصل کرے گا میں اسے اپنا انعام اسے دوں گا۔ دونوں جوان عباس کے مقابلے میں آئے اور اسے لڑنے کی دعوت دی۔ عباس نے ان سے کہا، ابھی نہیں، مجھے میرے مولا کے پاس جانے دو، میں ان سے اجازت لے کر تم سے جنگ کروں گا۔ چنانچہ عباس امیر المومنین کے پاس آئے اور آپ سے اجازت طلب کی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنی تلوار، لباس اور گھوڑا میرے حوالے کرو۔ عباس نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ امیر المومنین نے بڑی جلدی سے اس کا لباس خود زیب تن کیا اور اس کے گھوڑے پر بیٹھ کر مذکورہ پہلوانوں کے سامنے آئے۔ انہوں نے آپ کو عباس سمجھ کر کہا، کیا تو نے اپنے آقا سے اجازت لے لی ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے جواب میں آیت پڑھی، مظلوم قوم کو جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 39۔ پھر ایک پہلوان جلدی سے آپ کی طرف متوجہ ہوا تو آپ نے اس کے پیٹ پر اتنی مہارت سے تلوار کا وار کیا کہ وہ 2 نیم ہو گیا، اور دیکھنے والوں نے سمجھا کہ آپ کا وار خالی گیا، لیکن جیسے ہی اس کے گھوڑے نے قدم بڑھایا تو وہ ازدر کی طرح سے 2 نیم ہو کر دائیں بائیں جا پڑا۔ پھر اس کا دوسرا ساتھی آگے بڑھا، حضرت نے اسے بھی پہلے ساتھی کے پاس دوزخ پہنچا دیا۔ بعد ازاں آپ نے اپنے گھوڑے کو ان بد نصیبوں کے سروں کے قریب جولان دیا اور اپنے لشکر کی طرف واپس آ گئے۔ معاویہ جو دور سے جنگ کا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے تلوار زنی کے انداز سے سمجھ لیا کہ مقابلہ میں علی ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا، میں نے جب بھی اس جوان پر حملہ کیا تو مجھے رسوائی نصیب ہوئی۔ عمرو بن عاص نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، تو نہیں، تیرے 2 پہلوان رسوا ہوئے ہیں۔ معاویہ نے کہا، خاموش رہو، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ عمرو عاص نے کہا، اگر یہ مذاق کا وقت نہیں تو خدا ان دونوں لخمی جوانوں پر رحمت نازل کرے، اگرچہ مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی بھی ان پر رحمت نازل نہیں کرے گا۔ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب ہاشمی۔ صحابہ نے لکھا، ربیعہ اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے عمر میں
بڑے تھے اور انہوں نے اپنے بھائیوں نوفل اور ابو سفیان سے پہلے عہد عثمانی میں وفات پائی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس کی وفات 23 ہجری کو مدینے میں ہوئی۔ نوفل بن حارث بن عبد المطلب اصحابہ میں ہیں۔ نوفل بن حارث اسلام قبول کرنے والے تمام بنی ہاشم سے عمر میں بڑے تھے، حتیٰ کہ وہ عباس اور حمزہ سے بھی عمر میں بڑے تھے، اور وہ جنگ بدر میں عباس و عقیل کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے تھے، اور رسول خدا نے عباس سے فرمایا تھا تم اپنا اور اپنے 2 بھتیجوں نوفل اور عقیل کا فدیہ ادا کر کے آزادی حاصل کرو۔ نوفل نے حضرت عمر کے دور حکومت کے تیسرے سال مدینے میں وفات پائی، اور حضرت عمر اس کے جنازے کے ساتھ پیادہ روانہ ہوئے تھے۔ مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب اصحابہ میں مرقوم مغیرہ بن حارث عہد عثمانی میں مدینے کے قاضی تھے اور امیر المومنین علیہ السلام کے ایام خلافت میں آپ کے ہمراہ تھے۔ جب ابن ملجم لعین نے مسجد کوفہ میں حضرت علی کو ضرب مار کر وہ لعین بھاگ کھڑا ہوا تو مغیرہ نے اس کا تعاقب کیا اور اپنی چادر اس کی گردن میں ڈالی تو وہ گر پڑا، اور پھر مغیرہ نے اسے گرفتار کر کے زندان میں قید کر دیا تھا۔ عبداللہ بن ربیعہ حارث اصحابہ میں مذکور ہے۔ اس کی ماں کا نام امۃ الحکم تھا اور وہ زبیر کی بیٹی تھی۔ عبداللہ بن ابی سفیان بن حارث اصحابہ نے واقدی کے حوالے سے لکھا، عبداللہ بن ابی سفیان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے، اور اس کے متعلق صاحب اصحابہ نے مزید یہ لکھا، عبداللہ کو پتہ چلا کہ عمر عاص معاویہ کی محفل میں بیٹھ کر بنی ہاشم پر بہتان تراشی کرتا ہے اور ان کے خود ساختہ عیوب لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ عبداللہ برداشت نہ کر سکے اور دربار معاویہ میں پہنچ کر انہوں نے عمر عاص کو سخت سست کہا، اور دونوں میں اچھی خاصی تکرار ہوئی۔ ابن عساکر سے منقول ہے، عبداللہ مدائن میں حضرت امیر کی خدمت میں پہنچے تھے۔ سید رضی نے مذکورہ اشعار میں سے ان 2 اشعار کی نسبت عبداللہ بن ابی سفیان کی طرف دی ہے۔ محمد مصطفیٰ کے بعد علی ہی خلافت کے اہل ہیں، جو کہ تمام مشکل مقامات میں حضور کے ساتھی رہے۔ آپ رسول خدا کے صحیح وصی اور ان کے ہمسائے تھے، اور سب سے پہلے نماز پڑھنے والے بھی آپ ہی تھے، اور آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو قابل مذمت نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر بن عبد المطلب ہاشمی صحابہ نے ان کے متعلق لکھا، جنگ حنین میں جب صحابہ کی اکثریت بھاگ گئی تھی، یہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ثابت قدم رہے تھے اور حضرت کا دفاع کرتے رہے۔ جب عبداللہ مکہ سے مدینہ آئے تو رسول خدا نے انہیں پوشاک پہنائی اور اپنے پہلو میں بٹھایا اور فرمایا، یہ میرے باپ کی طرح سے شفیق چچا کا بیٹا ہے، اور اس کا باپ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ مجھ سے بھلائی اور نیکی کا سلوک روا رکھتا تھا۔ حضرت کی رحلت کے وقت عبداللہ کی عمر 30 برس تھی، اور رومیوں کے ساتھ جنگ میں انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ انہوں نے اس جنگ میں سب سے پہلے مبارزہ طلبی کرنے والے کو قتل کیا، اور اس کے بعد دوسرا رومی پہلوان میدان میں آیا تو وہ بھی عبداللہ کے ہاتھوں سے قتل ہوا۔ جب عبداللہ میدان جنگ میں شہید ہوئے تو دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا کہ ان کی لاش کے ارد گرد بہت سے رومیوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں، اور درمیان میں ان کی لاش تھی۔ صاحب استیاب لکھتے ہیں، ان سے کوئی اولاد آگے نہ چل سکی۔ جعفر بن ابی سفیان بن حارث ہاشمی اصحابہ میں مرقوم ہے۔ اس کی ماں حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی۔ انہوں نے جنگ حنین اور بر معونہ میں شرکت کی تھی اور ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ سن 50 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ مسلم بن عقیل بن ابی طالب آپ بنی ہاشم کے مشہور فرد ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے سفیر بن کر کوفہ گئے تھے، جہاں ابن زیاد نے آپ کو شہید کرا دیا تھا۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب اصحابہ میں ابو سفیان بن حارث حضرت کے ابن عم اور آپ کے رضائی بھائی تھے، اور شکل و شباہت میں حضرت سے مشابہت رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کو اذیت دینے میں پیش رہتے تھے، اور انہوں نے رحمت للعالمین کی ہجوم بھی کی تھی، لیکن جب ان کے نصیب نے یاوری کی اور وہ مسلمان ہوئے تھے، فضل و تقوی کے اس مقام پر فائز ہوئے کہ رسول اکرم نے ان کے لیے فرمایا تھا، ابو سفیان بن حارث جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ استیاب میں عباس کے ذکر کے
ضمن میں یہ لکھا ہے جنگ حنین میں علی، عباس اور ابو سفیان حارث کے علاوہ تمام صحابی بھاگ گئے تھے۔ سعید بن حارث بن عبد المطلب ان کے اموال اصحابہ میں مذکور ہیں۔ عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث اصحابہ میں مذکور ہیں۔ عبد المطلب نے رسالت مآب اور شاہ ولایت سے احادیث بیان کی ہیں۔ وہ حضرت عمر کی خلافت تک مدینے میں مقیم رہے، پھر شام چلے گئے اور سن 62 ہجری کو دمشق میں ہی انہوں نے وفات پائی۔ ان کے بیٹے محمد نے شام میں بڑی عزت حاصل کی تھی۔ عمر بن ابو سلمہ بن عبد الاسد اسے بھی بنی ہاشم میں سے ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ ام المومنین حضرت ام سلمہ ان کی والدہ تھیں اور ان کی پرورش بھی حضرت کے گھر میں ہوئی تھی۔ یہ حبشہ میں پیدا ہوئے تھے اور امیر المومنین کے عہد حکومت میں بحرین کے والی تھے اور جنگ جمل میں انہوں نے یادگار جہاد کیا تھا۔ سن 82 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ علامہ ہلی نے خلاصہ میں عمر بن ابو سلمہ کے بجائے محمد بن ابو سلمہ لکھا ہے۔ روایت میں کہ عمر اور اس کا بھائی سلمہ تمام غزوات میں امیر المومنین کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ شاہ ولایت جنگ کے لیے آمادہ ہوئے تو ام المومنین حضرت ام سلمہ اپنے ان دونوں بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر حضرت کے پاس آئیں اور کہا، مولا میں اپنے دونوں بیٹے آپ پر تصدق کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ دونوں آپ کی نصرت میں شہید ہو جائیں، اور اگر شریعت مجھے اجازت دیتی تو میں خود آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہو کر شہید ہو جاتی، لیکن اس کے لیے شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ابو داؤد نے واقدی سے روایت کی کہ صحیح ترین قول یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ کے بیٹوں کے نام عمر اور سلمہ تھے اور محمد نام کا ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ عمر بن ابو سلمہ مخزومی بحرین کے والی تھے۔ حضرت علی نے انہیں معزول کر کے نعمان بن عجلان زرقی کو وہاں کا عامل مقرر کیا اور آپ نے عمر بن سلمہ کو اس مضمون کا خط تحریر فرمایا، میں نے نعمان بن عجلان کو بحرین کا والی مقرر کیا ہے اور تمہیں اسے بے دخل کر دیا ہے، مگر یہ اس لیے نہیں کہ تمہیں نااہل سمجھا گیا ہو اور تم پر کوئی الزام عائد ہوتا ہو۔ حقیقت یہ کہ تم نے حکومت کو اچھے اسلوب سے چلایا اور امانت کو پورا ادا کر دیا، لہٰذا تم میرے پاس چلے آؤ۔ نہ تم سے کوئی بدگمانی ہے، نہ ملامت کی جا سکتی ہے اور نہ تمہیں خطا کار سمجھا جا رہا ہے۔ واقعہ یہ کہ میں نے شام کے ستمگاروں کی طرف قدم بڑھانے کا ارادہ کیا اور چاہا ہے کہ تم میرے ساتھ رہو، کیونکہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن سے دشمن سے لڑنے اور دین کا ستون گاڑنے میں مدد لے سکتا ہوں۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن سے دشمن سے لڑنے اور دین کا ستون گاڑنے میں مدد لے سکتا ہوں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر پارٹ نمبر 20 کا اختتام ہوتا ہے۔